کو اندھے ہو کر خود جیسے معصوم بچوں کو رولنے والے آخر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے؟ چاچی نے ایک معصوم کو اپنے غلط ارادوں کی بھینٹ چڑھانے میں ناکام رہنے والے شخص نے اسے زندگی کی قید سے ہی آزاد کر دیا، اور ایسا کرنے والا کوئی اور نہیں، اسے قرآن کی تعلیم دینے والا نام نہاد معلم ہی تھا۔ لیکن خدا کی لاٹھی تو بے آواز ہی ہے نا۔ شاہ فیصل کالونی نمبر 5 کا رہنے والا معصوم انس تو روشنی کی تلاش میں نکلا تھا، علم کی روشنی، وہ روشنی جو اسے جہالت کے اندھیروں سے نکال گئی، مگر اس کی تو زندگی کی شمع ہی گل کر دی گئی۔ ہماری تو آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے وہ، کبھی تو میری آنکھوں سے وہ منظر بھی نہیں بھولتا کہ جس وقت ہم نے اسے اتارا تھا میرے گود میں۔ یہ نماز ظہر کا وقت تھا۔ بریلی کالونی کی مسجد اقصی میں مؤذن قاری منظور کا بیٹا رضوان جب مسجد میں داخل ہوا تو وضو خانے میں 12 سالہ انس کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ مسجد کا دروازہ جب کھولا تو میں نے سامنے دیکھا کہ انس جو رسے میں لٹکا ہوا تھا۔ میں وہاں سے واپس بھاگا، ان کے نانا کو بلا کے لایا، ان کے خالہ کو بلایا، اور اس کے بعد جو اس کو ہم نے تینوں چاروں نے آ کے اس کو کھولا۔ مسجد سے نوعمر لڑکے کی لاش ملنے کی اطلاع پاتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور وہاں موجود تمام افراد سے بیانات لیے۔ پولیس کو مسجد کے ساتھ ہی رہائش پذیر مدرسے کے معلم حافظ منظور پر شک ہوا، اور شک کی وجہ تھی منظور کا بار بار بیان تبدیل کرنا۔ اصل میں یہ اپنے بیان بدل رہا تھا، پہلے کہہ رہا تھا میں تبدیل لینے کے لیے، اس کے بعد اس نے بولا میں بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ پھر ہم نے ایڈریس پوچھا کون سے بچوں کو پڑھانے کے لیے گیا، پھر ہم نے ان گھروں میں جا کے پتہ کیا، دونوں بولے یاد مولوی سب پڑھانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ بار بار اپنے جو ہے بیان بدل رہے۔ حافظ منظور کے بدلتے ہوئے بیانات ہی اسے لے ڈوبے۔ پولیس نے شک کی بنا پر اسے حراست میں لیا، اور یہ شک اس وقت یقین میں بدل گیا جب حافظ منظور نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ اعتراف کیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، بچے کو میں نے مارا ہے۔ اس کے بعد سے دوبارہ اس کو وجہ یہ تھی کہ وہ بچے کے ساتھ اس نے کوئی کچھ غلط کام کرنا چاہتا تھا، اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرا تو بچے نے اس کو گالی دی، تو اس نے یہ کہا کہ چونکہ اس کے نانا کی نیچے رہائش ہے، اس کے ماموں وغیرہ رہتے ہیں، کہ یہ ان کو بتائے گا اور مجھے بے عزتی ہوگی، اس لیے میں اس کو مار کے اور خودکشی کا رنگ دینے کے لیے اس نے جو پہلے سے رسی وہاں لٹکی ہوئی تھی، یہ اوپر ٹینٹ وغیرہ سائیکلیں لگاتے ہیں مسجد میں، تو اس کا لٹکا کے خودکشی ڈرامہ رچایا۔ ملزم منظور نے جی او ایف آئی آر کی ٹیم کے سامنے کہا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ اسے معاف کرے۔ بڑی غلطی معاف کر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، آپ ہی معاف کر دیا۔ حافظ منظور کی یہ غلطی کس قدر بھیانک ہے، اس کا اندازہ تو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے اس معصوم کی زندگی چھین لی جو ان کی شمعیں جلانے اپنے والدین سے دور اپنے ماموں قاری منظور کے پاس آیا تھا۔ ابھی تو اس نے سفر کا آغاز ہی کیا تھا، صرف 5ویں جماعت کا ہی تو طالب علم تھا، لیکن ساتھ ہی 12 سپارے حفظ کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ منزل کی طرف کس تیزی سے رواں تھا۔ تو 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اور یہاں برابر میں اسکول ہے، یہاں پر تو لٹل ورائٹی اسکول میں پڑھتا تھا۔ لیکن افسوس کہ اس کے قدم روک لیے گئے۔ انس کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت میں ملزم منظور کو معاف نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملزم کو بھی مسجد میں اسی طرح پھانسی دی جائے۔ ہمارے دلوں سے تو بس یہی نکل رہا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ اس نے کیا ہے ویسے ہی اسی کے ساتھ کیا جائے، اور یہیں پہ کیا جائے، مسجد میں۔ حافظ کے اندھے قاری منظور کو جیل بھیج دیا گیا ہے، اور پولیس نے اس کے خلاف چالان بھی عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ معاملہ اب عدالت میں ہے، اور انس کے اہل خانہ کو عدالت سے انصاف کی پوری امید ہے۔ جی او ایف آئی آر کے لیے کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ فیصل شکیل، کراچی۔